بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے مسجد اقصی کا، جو روئے زمین پر خانہ کعبہ کے بعد دوسرے نمبر پر قدیم ترین مسجد ہے اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جہاں آج بھی پنج وقت کی نماز جمعہ اور عیدین کی نمازیں ہوتی ہیں۔ مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے؟ یہ کب اور کس طرح سے تعمیر کرائی؟ یہودی اس مسجد پر کیوں قابض ہونا چاہتے ہیں؟ اور مسجد اقصی کو لے کر یہودی اور مسلمانوں کے بیچ کیا تنازع ہے؟ فلسطین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 30,000 انبیاء کرام کی قبریں مبارک ہیں۔ یہاں کے چپے چپے پر انبیاء کرام کے نشانات موجود ہیں۔ ہمارا رشتہ اس سرزمین کے ساتھ مضبوطی سے جڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں فلسطین اور بیت المقدس کو لے کر جو قیامت کے قریب ہونے والی ہیں، وہ بشارتیں بھی ہیں۔ آج بیت المقدس جو مومنین کا قبلہ اول رہا، 17 مہینے تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر مدینہ منورہ میں بیت المقدس کے بجائے قبلہ تبدیل ہو گیا اور خانہ کعبہ کی طرف ہوا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو یہودی ان سے کہتے کہ آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی اسی طرف عبادت کرتے ہو جس طرف ہم کرتے ہیں۔ اور یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گریاں گزرتی۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیں، اور آخر ان کی دعا قبول ہوئی اور عصر کی نماز کے بیچ میں حضرت جبرائیل امین وحی لے کر آتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی وعید سناتے ہیں۔ مسجد اقصی وہ مسجد جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بیت المقدس کی اہمیت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام لوگوں کے حشر کی جگہ ہے، یہاں محشر قائم ہوگا۔ بیت المقدس ظالم اور جابر لوگوں کے قبضے میں ہے۔ بیت المقدس یہ آج کی معرکہ آرائیاں اور جھڑپیں نہیں ہیں، بلکہ یہ آج سے 4,000 سال پہلے سے چل رہی ہیں۔ اور بیت المقدس جو آج فلسطین کی سرزمین پر واقع ہے اور جس شہر میں ہے، اس کو یروشلم کہتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آباد کیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے۔ عراق کے دریائے فرات کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ بابل سے ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین تشریف لائے اور وہاں ان کی اولاد ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 مقدس سرزمینوں کو آباد کرنے والے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں آباد کیا، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا۔ بنی اسرائیل پر جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ اسی سرزمین پر آئے۔ جن میں بڑے بڑے انبیاء کرام کا ذکر ہم کریں تو ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یونس، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کئی انبیاء اس سرزمین پر آئے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ زمین کتنی مبارک ہے۔ اور اگر ہم بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر کریں تو وہ ایک سرکش قوم رہی ہے، برسوں ادھر ادھر بھٹکتے رہے، اور جب حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنی قوم کو لے کر اس مقدس سرزمین میں جائیں۔ اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، چلو اپنی مقدس سرزمین پر جاتے ہیں، کہ اللہ یہی فرماتا ہے، اور پیٹ نہ پھرنا ورنہ گھاٹے میں رہو گے اور ذلیل و خوار کر دیے جاؤ گے۔ بیت المقدس میں اس وقت ایک اور قوم آباد تھی، قوم عمالقہ۔ وہ اونچے لمبے اور ہٹے کٹے لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی اور کہا کہ جب تک یہ قوم اس سرزمین پر ہے ہم نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھایا کہ ہم ان سے لڑائی کریں گے، اللہ ہم کو فتح یاب کریں گے، مگر انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا خدا ان سے جا کر لڑیں، ہم نہیں جا سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا عذر پیش کیا، تو رب تعالیٰ نے سزا کے طور پر فرمایا کہ اب 40 سال تک ان کی قوم کا کوئی بندہ اس مقدس سرزمین پر داخل نہ ہو سکے گا۔ اللہ نے حکم دیا 40 سال تک بیت المقدس کی سرزمین ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔
ایک پہاڑی سے نکلتے تو دوسری پہاڑی پر بھٹک جاتے، اور اسی طرح 40 سال گزر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ اب یہ جتنے نافرمان لوگ تھے سب مر گئے۔ اب جب نئی نسل آئی تو وہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ جوان ہوئی۔ اس وقت اس قوم کے نبی حضرت یوشع بن نون تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی رہے۔